یعنی اس مہینہ کو جو شخص اپنی زندگی کے اندر، حقیقت یہ ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ انسان، وہ حضور کی امت کے غلام کہ جنہیں زندگی میں ماہ رمضان کی برکتیں نصیب، اور پھر جب برکتیں آ جائیں تو پھر جو انہیں حاصل کر لیں تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جو روزہ نہ رکھ سکا، ایک ہے شرعی عذر، ظاہر ہے وہ سب جانتے ہیں، سفر پیش آ گیا تو جتنا دورانیہ شرعی سفر کا ہے اتنے دن کے روزے معاف، لیکن بعد رمضان ان کی قضا ضروری ہے۔ اور بیماری کی وہ حالت کہ جس میں انسان کو دوبارہ سے دنیا میں چلنا پھرنا نصیب نہیں، یعنی وہ آخری مرحلے میں، تو اس کے لیے قرآن کی اسی آیت میں بتایا کہ وہ فدیہ کا اہتمام کر، جیسے آج کل فطرہ 140 روپے بن رہا ہے عام اناج کے لحاظ سے، تو کم از کم اتنی مقدار ایک دن کے لحاظ سے جو مسکین ہے، مسکین ہونا ضروری ہے، قرآن پاک میں خود بتایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی وہ اس وقت جب آپ جس کو روزہ رکھوانے کا اہتمام کر رہے ہیں، فدیہ دے رہے ہیں، اس کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اور پھر اب اگلی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ آج کائنات میں سب انسان ایک جیسے نہیں، سب لوگ ایک جیسے نہیں، اسی طرح جو ہماری عبادات و ریاضات ہیں یہ بھی ایک جیسی نہیں۔ اچھا، اب ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا، صف ہے، سب کھڑے ہو گئے، سب کٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ رب عز و جل کے ہاں ہے کہ کون اس کی بارگاہ میں کس مقام پر کھڑا ہوا، لیکن کچھ چیزیں عملاً ہماری سمجھ میں یوں آتی ہیں کہ حدیثوں میں بتا دیا گیا، قرآن پاک کے اندر کچھ علامات آ گئیں۔ اب دیکھو نا، یہ پہلی صف ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام نماز کی صفوں میں سے پہلی صف کا درجہ زیادہ ہے، ہاں جی، تو سعادت ہے اس انسان کے لیے جو پہلے آئے اور اپنا حق پہلے پا لے۔ یہ بھی کوئی کمال نہیں ہوتا کہ جو پہلے آ جائے وہ بیچارہ بیٹھ جائے، پھر دوسرا بعد میں آئے اس کو اٹھائے، یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں، کوئی محبت سے اپنی جگہ کسی کو دے دے یا اپنے ساتھ کھڑے ہونے کی جگہ بنا لے تو یہ تو سعادت کی بات ہے، وگرنہ کسی کا حق چھیننے کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ اور پھر دوسری صف، تیسری صف اور اینڈ تک، اور پھر پہلی صف میں سے بھی جو امام کے پیچھے والے دو افراد کی جگہ بنتی ہے، اس کا درجہ پہلی صف میں بھی سب سے زیادہ۔ اب اس سے پتہ چلا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام دیا۔ اسی طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے 3 درجے ہیں، حالانکہ طریقہ سب کا ایک ہے، ایک ہی وقت میں سب روزہ رکھیں گے، ایک ہی وقت میں سب افطار کریں گے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ روزے کے 3 درجے ہیں عوام کے اندر۔ ایک درجہ ہے عوام کا روزہ، ایک ہے اخص الخواص کا روزہ، ایک ہے اخص الخاص کا روزہ۔ اب ان تینوں درجوں کا فرق بھی بتا دیا گیا۔ اب اس سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا درجہ روزے کا سارا دن کس طرف جاتا ہے، یہ فیصلہ ہم میں سے ہر ایک خود کر سکتا ہے۔ مثلا عوام کا روزہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ایک تو ظاہر ہے کچھ نہیں کھانا پینا،
ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ دیگر چیزوں کا کوئی پرہیز نہیں، بس صرف کھانے پینے کا پرہیز ہے بس۔ کیوں بھائی؟ روزہ رکھا ہوا ہے اس لیے میں نے سارا دن کچھ نہیں کھانا پینا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہو گیا، روزہ تو اس کا بھی ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا، روزہ ہو گیا، لیکن اب اگلا فرق سمجھیے۔ خواص کا روزہ کیا ہے؟ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، خواص کا روزہ یہ ہے کہ کھانا پینا بھی ترک کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے جمیع ظاہری اعضاء کی بھی حفاظت کرنا، یہ خواص کا روزہ ہے۔ مثلا سارا دن آنکھ کی حفاظت کرنا، کیوں؟ آنکھ ایک برائی کا دروازہ ہے، اس دروازے کا استعمال صحیح رکھنا۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کیا فرمایا؟ کہ چلتے ہوئے نا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو۔ ممکن ہے کہ ایسے ہم دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک نگاہ کسی غیر محرم پر پڑ جائے، پھر آگے معاملات گناہ کی طرف بڑھے، تو ہم پہلا دروازہ ہی کیوں نہ بند کر دیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ جو خواص کا روزہ ہے اس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ اپنے آنکھ کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور پھر اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، کہ وہ سارا دن جیسے روزہ چلا انہوں نے اپنی زبان کو سارا دن سوچ کر سمجھ کر استعمال کیا کہ میری زبان کوئی ایسا لفظ نہ نکال دے جو روزے کے منافی ہے، جو اللہ رسول کو ناپسند ہے۔ اب دیکھیے، روزہ بھی رکھا ہو اور انسان بازار میں کھڑا ہو اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر چیز بیچ رہا ہے، 2 کے 4 لگا کر، منافع مناسب، شریعت نے ہر چیز کا تعین کیا ہے کہ تم منافع کے اندر کہاں تک جا سکتے ہو، لہذا کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بھی شریعت میں نہیں ہے کہ 100 روپے کی چیز 400 میں بیچو، یہ بھی شریعت میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم نے ظاہر ہے منڈی میں مال آ رہا ہے، پیچھے سے خرید کے آ رہا ہے، اب جس نے خریدا ہے اس نے اپنے اخراجات کا حساب لگانا، لیکن وہ حساب لگائے کہ چیز کے پیسے بھی نکلے، مناسب منافع، اس کے بچوں کا رزق بھی اسے دستیاب ہو جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیے، زیادہ مال جو ہے وبال بنا، قرآن پڑھ لو، فرعون، حامان، شداد، نمرود گمراہ ہوئے اسی مال کی وجہ سے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال سمیت زمین کے اندر غرق کر دیا کہ جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ دیکھو کہ ان کو تو ہلاک کر دیا، ان کا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ لیا دنیا میں، نہیں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى، قرآن میں اللہ نے بتایا کہ قارون اور ان کے خزانے سب گئے زمین میں، اللہ تعالیٰ کو ان کے خزانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بھائی اللہ سے رزق حلال مانگو اور اتنا مانگو کہ اے اللہ تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بن، بس گزر اوقات چلتی رہے، جس رب نے آج رزق دیا وہ رب کل بھی دے۔ محنت مشقت وہ انسان کی ذمہ داری ہے، وہ انسان کرتا رہے، لیکن یہ طریقہ کہاں ہے کہ جو آج ایک تو ہم روزے سے ہوتے ہیں اور دوسرا کس طرح سے ہم چیز بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ایک غریب آدمی جو ہے اس کے لیے چیز لینا ہی مشکل ہے بھائی، ہاں جی، وہ اچھی سبزی نہیں لے سکتا، آخر اس کے بچے ہیں، گوشت تک نہیں لے سکتا، افطاری کے لیے کوئی پھل نہیں لے سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ کیا حساب مارکیٹوں میں بنا پڑا ہے ایک عام آدمی کے لیے۔ پھر ان حالات میں جو آج کل کاروباری معاملات، عام بندہ تو بیچارہ رہ چکا ہے،
وہ تو اب کس طرح سے نہ جانے ان کی ساری افطاری بچے کر رہے ہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا نظام چلا رہے ہیں، وگرنہ عام بندہ جو ہے وہ بیچارہ جو روزانہ کی بنیاد پر چل رہا ہے، اندازہ کیجئے تو جس نے دہاڑی کے اندر جس کا وہ کام چل گیا اس کے بچوں نے تو ساری افطاری کا اہتمام کیا، اور جس بیچارے کے لیے کچھ نہ بنا، جس طرح کے کئی لوگ گھر سے نکلتے ہیں جناب خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں، اب عام بندہ جو کھڑا ہے ہم نے ایک دوسرے کا سوچنا ہے، جو مارکیٹوں میں کھڑے ہیں وہ بھی سوچیں اور جو خریدار ہیں وہ بھی سوچیں، سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو یہ ایک نظام بہترین چلے گا۔ اس طرح ہاتھ کا بھی روزہ ہے بھائی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، پاؤں کا بھی روزہ ہے کہ جناب غیر جدھر چل کر نہیں جانا، ان پاؤں کے ساتھ چل کر اس طرف جانا، ڈاکے ڈالنا، چوریاں کرنا، شراب خانے کی طرف جانا، روزہ رکھا ہوا ہے شراب کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کیوں بھائی افطار کے وقت کام آئے گی، اب یہ کیا بات ہو، کتنے برے کام۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر تو اللہ رحم کرے اب لائسنس جاری ہو رہے ہیں، لائسنس جاری ہو رہے ہیں، کیا کرو گے یار، اب واضح قرآن و حدیث منع کر رہے ہیں اور ہم جناب اس کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ وہ ایک ہوٹل پہ چھاپا پڑا تو اس نے آگے سے لائسنس دکھا دیا، اب پولیس والے کیا کریں گے، وہ اس نے کہا دیکھیں میں نے تو اجازت نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے مطابق چل رہے ہیں، بھئی اسلام کے مطابق کہاں پہ چل رہے ہیں، قرآن و حدیث جس چیز سے منع کر رہے ہیں ہم وہی کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور بھائی یہ تو ہو گیا خواص کا روزہ کہ کھانے پینے سے بھی پرہیز، اور اس کے علاوہ ظاہری جمیع اعضاء کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا، یعنی خلاف شریعت کوئی کام ان اعضاء سے نہ کرنا۔ اب ظاہر ہے یہ مشکل ہے، جب مشکل ہے تو جو اس پر چلے گا تو اس کا درجہ روزے کا یہ ہے کہ وہ خواص کے درجے میں چلا گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اخص الخاص۔ اخص الخواص کون لوگ ہیں جی؟ جو خواص کے روزے کے اندر کھانا پینے سے بھی پرہیز، ظاہری اعضاء سے بھی پرہیز، اور تیسری چیز یہ ہے کہ پورا دن دل پر پوری توجہ رکھنا کہ دل کے اندر ما سوی اللہ کسی کا خیال نہ آئے، ہاں جی، یعنی دل پر، یعنی دل کو سارا دن عبادت میں انسان ہے، روزے کی حالت میں انسان ہے، لیکن اس حالت میں وہ سارا دن اپنے دل کے اندر توجہ کیے ہوئے ہے کہ میرا دل کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوئے ہوں گے یا موجود ہیں؟ بھائی ایسے لوگوں سے زمانہ خالی نہیں ہے، پیغمبر سارے کے سارے اسی منصب کے لوگ تھے، اور جناب صدیقین اسی مقام کے لوگ ہیں، اور اہل اللہ اولیاء کے جو اولیاء کرام ہیں، جو صالحین ہیں، ان کا روزہ تو یہیں سے شروع ہوتا ہے، ان کے روزے کا آغاز تو ہوتا ہی دل سے ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتے۔ اگر وہ غافل ہو جائیں تو پھر ان کو تو قضا دینا پڑتی ہے کہ میرے دل کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے، لیکن جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، وہ جناب اخص الخواص کے درجے پر اپنے روزے کو لے جاتے ہیں۔ لیکن اب جب یہ چیز واضح ہو گئی تو اب فیصلہ ہمارے پاس ہے، اب ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ میرا روزہ کس درجے کا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب سارا دن ہم گزارتے ہیں، شام کو ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میرا جو آج کے دن کا روزہ تھا کس دائرہ کار میں گیا ہے، میں پہلے درجے میں ہوں، میں دوسرے درجے میں ہوں، میں تیسرے درجے میں ہوں۔ مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو دنیا کے اندر
جتنی مشکلات زیادہ آئیں قیامت کے دن اللہ اس کے لیے اتنی آسانیاں کر دیں گے۔ یہ حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں، رب نے فرمایا۔ اور دنیا میں جس کو مشکلات نہیں آئیں یا بہت کم آئیں اس کے لیے محشر کے دن میں مشکلات ہوں گی۔ تو اس لیے جب کوئی دنیا میں مشکل آئے تو جبھی تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر، یار اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا، رب تعالیٰ نے جب یہاں تک فرما دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب مشکل آتی ہے ہم صبر کرتے ہیں، دکھ آتا ہے ہم صبر کرتے ہیں، تکلیف آتی ہے ہم صبر کرتے ہیں، لیکن صبر بعض مقامات پر جائز ہے، بعض مقامات پر جائز نہیں ہے۔ خیال کرنا کوئی خلاف شریعت کام کر رہا ہو، ہم کہیں نہیں جی نہیں یہاں صبر کرنا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے خیال کرنا کوئی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہو، گالیاں دے رہا ہو، ہم کہیں نہیں جی ہم نے صبر کرنا، نہ، ایسا کوئی صبر نہیں ہے۔ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اپنی اس طاقت سے اس کا مقابلہ کرو۔ کہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، میرے وہ نبی محترم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان درجات میں جو اعلیٰ ترین درجہ ہے، اللہ ہمیں وہ روزے رکھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا